کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I would like to thank Mr. Chairman, Mr. Secretary General and all other worthy members of the Press Club حافظ آباد. میں آپ تمام بھائیوں کا، دوستوں کا، بزرگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں جی. آپ ہمارے اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ نے یہ سب اتنا خوبصورت گلدستہ سجایا جی، اور آپ تشریف لے کے آئے. میں دل کی عطا گرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں جی. میں شکر گزار ہوں اپنے ضلع حافظ آباد تحریک لبیک پاکستان کے امیر محترم مہر حسن شیر ڈار صاحب کا. میں شکر گزار ہوں صدق حسین شاہ صاحب کا، ناظم اعلیٰ صاحب کا، قاری عاقب صاحب، امیر پی پی 70، ناظم اعلیٰ پی پی 70، اشفاق عاطف صاحب کا. میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی چودھری ثاقب حیات مانگٹ کا، اپنے بھائی چودھری عاطف حیات مانگٹ کا، اپنے والد محترم چودھری خضر حیات مانگٹ کا، جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ بیٹھا ہوں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے بولنے کے قابل ہوں جی. سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گا کیونکہ میری یہ آج فرسٹ میٹنگ ہے. میرے بھائی، میری سسٹر، میرے والد صاحب اس پریس کلب میں پہلے بھی آتے رہے ہیں، منتخب ہو کے بھی آتے رہے ہیں. میرا فرسٹ انٹریکشن ہے آپ لوگوں سے. میں اپنا تھوڑا سا پرسنل انٹروڈکشن آپ کو کروا دوں کہ بیسکلی میں ہوں کون اور میری کوالیفیکیشن کیا ہے اور واٹ از دی ایجنڈا بیہائنڈ مائی انٹرنگ انٹو دی پالیٹکس. تھوڑا سا میں اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا جی. میں نے جی LLB آنرز کیا ہے یونیورسٹی آف لنڈن سے جی وتھ ڈسٹنکشن. اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا ہے جی BPP لاء اسکول لنڈن سے، اور بارٹ لاء کیا ہے میں نے لنکنز ان سوسائٹی سے، جہاں سے ہمارے پاکستان کے بانی محترم قائد اعظم نے بارٹ لاء کیا تھا لنکنز ان سے. میں بھی جی لنکنز انس جو ہے میرا اسکول تھا جی بارٹ لاء میں. الحمدللہ میں پریکٹسنگ بیرسٹر ہوں جی، اور پاکستان کی 5 بڑی یونیورسٹیز میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ممبر لیکچرار بھی ہوں جی، وزٹنگ پروفیسر ہوں میں. ان یونیورسٹیز میں جی پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سر فہرست ہے جو کہ مدر آف آل لاء انسٹیٹیوٹس ہے. اس کے بعد UMT یونیورسٹی ہے، سمز اسکول آف لاء ہے، سمز یونیورسٹی ہے، لمز اسکول آف لاء ہے جی. ان سارے اداروں میں الحمدللہ آپ کا یہ خادم، آپ کا یہ چھوٹا بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہائیسٹ پیڈ فیکلٹی ممبر ہے جی. اور یہ سب آپ کی دعاؤں کا، آپ کے پیار کا، میرے والدین اور میرے بھائیوں کی محنت، جدوجہد اور میرے پہ اعتماد کا نتیجہ ہے جی. اس کے بعد جی یہ تو تھا مجھ ناچیز کا انٹروڈکشن. میری فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا میں اس سے آپ کو آگاہ کر دوں. میں چودھری خضر حیات مانگٹ جو کہ سابقہ مشیر ہیں گورنمنٹ آف پنجاب، گورنر پنجاب کے 2 دفعہ مشیر رہے ہیں جی، ان کا میں بیٹا ہوں جی. اور سابقہ حافظ آباد سے 2 دفعہ خاتون ممبر MP لیلہ مقدس کا میں بھائی ہوں جی. ثاقب حیات مانگٹ اور عاطف حیات مانگٹ کا میں چھوٹا بھائی ہوں جی. پارٹی پوزیشن جی الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کو میں ریپریزنٹ کرتا ہوں. تحریک لبیک پاکستان میں نے آج سے کوئی 9 منتھس بیک میں نے جوائن کی تھی جی، اور یہ میری فرسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، میری فرسٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے جس کو میں نے جوائن کیا ہے. اور یہ میں نے آن مائی آن ود دا پرمیشن آف مائی فیملی، ود دا پرمیشن آف مائی ایلڈر بردرز، مائی مدر، مائی فادر اینڈ آل مائی فرینڈس، ان کی پرمیشن سے، ان کے مشورے سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے تحریک لبیک پاکستان جوائن کی. اور 3 ماہ کے قلیل عرصے میں تحریک لبیک پاکستان کے امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی جو کہ قائد ملت اسلامیہ ہیں جی، انہوں نے میرے پہ ٹرسٹ کیا اور نائب ناظم اعلیٰ پنجاب کا عہدہ مجھ ناچیز کو دیا جی. اس وقت میں آپ کے سامنے نائب ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب کی حیثیت سے بھی بیٹھا ہوا ہوں جی. اس کے بعد جی بیسکلی آج تو ایک انٹروڈکٹری آپ سے میٹنگ ہے. انشاءاللہ آئی ول کیپ کمنگ ہیئر جی، آپ لوگوں کے پاس آتا رہوں گا، آپ لوگوں سے وقتاً فوقتاً رہنمائی بھی لیتا رہوں گا. یہ پریس کلب جو ہے اس کے جو ممبران ہیں میرے لیے کچھ ایسے چہرے بھی ہیں جو میرے لیے بزرگوں کی حیثیت رکھتے ہیں. گلزار چوہان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسد جوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جب سے میری فیملی پالیٹکس میں، یہ ایسے نام ہیں، غضنفر صاحب ہیں، سیکرٹری صاحب ہیں، یہ ایسے نام ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً ہمیں گائیڈنس بھی دیتے رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً ہمیں اچھے برا کا جو ہے اس سے آگاہ بھی کرتے رہے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ ہمیشہ میں آپ سب لوگوں سے جو توقع کرتا ہوں، میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ مجھے اس ضلع کی، اس اپنے PP 70 کی بیٹرمنٹ کے لیے آپ کوئی بھی آپ کے پاس ویلیویبل سجیشنز ہوں آپ وہ مجھے دیں. انشاءاللہ آئی ول ویلکم دیٹ سجیشنز جی، آئی ول فالو دیٹ سجیشنز، آئی ول ٹرائی ٹو ورک آن دیٹ جی. اور اس کے علاوہ جی اب میں انشاءاللہ PP 70 حافظ آباد جی، اس سے میں تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے انشاءاللہ جی میں الیکشن کانٹیسٹ کروں گا جی. میرے جی ایمبیشنز کیا ہیں، میرے ارادے کیا ہیں،
why I have chosen to contest, why I have to chosen to come into the active politics. As you all know now کہ میں پاکستان کی well known universities میں as a visiting faculty member, highest paid visiting faculty. This is an honor for me, and I guess this is an honor for this district as well جی. جو میں وہاں پہ ٹیچنگ کر رہا ہوں، میں الحمدللہ اپنی میری لا فرم ہے لیگل ماسٹر کو کے نام سے، وہ رن کر رہا ہوں. بسائڈ دیٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. PP 70 حافظ آباد کو چوز کرنے کا مقصد جی 2 دفعہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہمارے پہ، اور ہم نے ایز اے ممبر پروونشل اسمبلی سرو کیا ہے اس ڈسٹرکٹ کو وداؤٹ seeking the votes or without getting elected by the votes of the masses. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور ہم ڈائریکٹلی ممبر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے. لیکن ممبر پنجاب اسمبلی منتخب ہونے کے بعد ہم نے اس چیز کا بالکل فرق نہیں کیا کہ ہم ووٹوں سے آئے ہیں یا بغیر ووٹوں سے آئے ہیں. پورا ضلع اس چیز کی گواہی دے گا کہ میرے بھائی چودھری ثاقب حیات مانگٹ نے، میرے والد محترم چودھری خضر حیات مانگٹ نے ووٹ لیے بغیر MPA منتخب ہو کے ووٹ لینے والوں سے زیادہ ہم نے فنڈز بھی دیے ہیں، نوکریاں بھی دی ہیں اور ہر طرح کی خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 سال ہم MPA رہے ہیں. اس پورے ڈسٹرکٹ میں کوئی بندہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ کسی ہم قبضہ گروپ کی ہم نے سرپرستی کی ہو، کسی چور ڈاکو کی سرپرستی کی ہو، یا کوئی ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں اپنے آپ کو انوالو کیا ہو. بہت زیادہ اوپنلی لوگوں کو سرو کیا ہے جی. اب میرے ایمبیشنز، میں PP 70 حافظ آباد میں جو میں نے ایکٹیو پالیٹکس میں نے آنے کا اعلان کیا ہے، آج سے 1 سال پہلے آئی واز آؤٹ ود مائی فیملی. میں ناردرن ایریاز میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ میں کافی بیمار ہوا، اور جب میں وہاں بیمار ہو کے میں حافظ آباد آیا تو ثاقب حیات مانگٹ صاحب مجھے سرکاری ہاسپٹل میں یہاں پہ لے گئے. اب کیونکہ میری ساری ایجوکیشن، میں انگلینڈ سے میں تعلیم یافتہ ہوں، میں نے پورا یورپ کا نظام دیکھا ہوا ہے، آلموسٹ پوری دنیا گھومی ہوئی ہے، یہ سارا نظام دیکھا ہوا ہے. تو جیسے ہی میں اس ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے گیا تو مجھے لگا کہ میں اس ہاسپٹل میں 10 منٹ اور ٹھہرا تو شاید میں دنیا میں نہیں رہوں گا. جو میں نے وہاں پہ حالات دیکھے، ایک بیڈ پہ 4 لوگ تھے، خون آلود بیڈ شیٹس پڑی ہوئی تھی. اس کے بعد غمی خوشی میں جاتے ہیں لوگوں کی. حافظ آباد سٹی کی آپ گلیوں میں چلے جائیں، آپ کو کوڑے کے ڈھیر ملیں گے. 75 سال سے 2 فیملیز آنریبل ہیں ہمارے لیے، رسپیکٹڈ ہیں. میں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا فاؤل لینگویج یوز نہ کروں گا، اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر میں انشاءاللہ نہیں کروں گا جی انشاءاللہ. تو لیکن 75 ایئرس سے وہ رول کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کو جی. آپ کسی شہر کی گلی میں چلے جائیں، آپ کو سیوریج سسٹم نہیں ملے گا، آپ کو گندگی کے ڈھیر ملیں گے. آپ پورے کا پورا یہ ڈسٹرکٹ جو ہے اس وقت، کم از کم جو حافظ آباد سٹی ہے، صبح 6 بجے بون کلاں کے نہروں کے اوپر پانی بھرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یہ 75 سال کے بعد ہمارے ضلع کی حالت ہے حافظ آباد کی. حافظ آباد کی جو زمین ہے میرے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ میری پہچان، میرا سب کچھ حافظ آباد کی زمین سے ہے، حافظ آباد کی دھرتی سے ہے. میں جہاں مرضی پہنچ جاؤں، جو مرضی بن جاؤں، حافظ آباد میری پہچان ہے جی. یہاں پہ نہ پینے کا پانی ہے، نہ سیوریج سسٹم ہے، یہاں پہ نہ کلیننس کا سسٹم ہے، صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے. تھانہ میں ٹاؤٹ کلچر سر عام چلتا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن سر عام ہے. یہاں پہ کسی کو میڈیکل ٹریٹمنٹ لینی ہو، کسی کی ایک بائک دوسری بائک کے ساتھ لگ جائے اور وہ ہاسپٹل میں پہنچے تو اس کو جواب ملتا ہے جی اینے نہیں بچنا ہے، اینو لاہور لے جاؤ جی. انشاءاللہ جس ایمبیشن سے میں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی رہنمائی سے حافظ آباد کی عوام نے مجھے منتخب کیا. تو ان ساری فیسلٹیز کے لیے آپ کو کسی MPA MNA یا کسی اور وڈیرے لیڈر کے ڈیرے پہ نہیں جانا پڑے گا. یہ تمام چیزیں آپ کے ڈور سٹیپ پہ، آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. ایجوکیشنل فیسلٹیز، جیسے کہ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا ہے کہ پاکستان کی ٹاپ 5 یونیورسٹیز میں ہائیسٹ پیڈ وزٹنگ فیکلٹی ممبر ہوں. یو کین آسک اینی یونیورسٹی جو میں نے مینشن کی ہیں، وہ آپ کو ریفر کریں گے، بتائیں گے کہ جو لوگ 40 سال سے بھی ٹیچنگ کر رہے ہیں، آپ کا یہ چھوٹا بھائی ان سب سے زیادہ ہائیسٹ پیڈ وزٹنگ فیکلٹی ممبر ہے جی. تو ایجوکیشنل جو ہے فیلڈ، اس میں میرا ایک بڑا ایکسٹینسو اس میں ایکسپیرینس ہے جی. انشاءاللہ حافظ آباد کی عوام میں سے کسی بچے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اس ضلع سے باہر نہیں جانا پڑے گا. انشاءاللہ میرے اپنے بچے بھی ادھر سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے جی، اور سرکاری اسکولوں کا معیار میں ایسا کروں گا. آپ لوگوں نے اعتماد کیا، حافظ آباد کی عوام نے میرے پہ اعتماد کیا
تحریک لبیک پاکستان پہ اعتماد کیا، انشاءاللہ یہ جو سرکاری اسکول ہیں لوگ پرائیویٹ اسکولوں سے اپنے بچے نکال کے ان سرکاری اسکولوں میں داخل کرائیں گے، اور میں خود پرسنلی ان سب چیزوں کو مانیٹر کروں گا. بسائڈ بینگ الیکٹڈ ایز اے ممبر پروونشل اسمبلی، اس کے علاوہ بھی میں اعلان کرتا ہوں، میں آفر کرتا ہوں اپنے تمام یہاں پہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو آفر کرتا ہوں میری سروسز اس ضلع میں تعلیمی معیار کو بہتر کرنے کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ کو چاہیے، کسی ادارے کو چاہیے، میں فری آف کاسٹ آج یہاں پہ آفر کرتا ہوں جی. اس کے بعد جی ہماری جماعت کا منشور ہے جی، جو میری جماعت ہے، میری جماعت میری پہچان ہے، میرا خاندان اور میری جماعت، ان دو چیزوں سے میں ہیل کرتا ہوں، ان دو چیزوں سے میں پاور ہیل کرتا ہوں، میری یہ پہچان ہے. ہماری جماعت کا منشور ہے جی کہ سود کا ہم نے انشاءاللہ خاتمہ کرنا ہے جی. حافظ آباد میں کوئی بندہ آپ کو پرائیویٹلی یا کسی انسٹیٹیوشنل لیول پہ سود کا کاروبار کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ خادم الیکٹ ہو کے پروونشل اسمبلی میں گیا تو حافظ آباد کی عوام آنے والی نسلوں تک انشاءاللہ فخر کریں گی کہ کیونکہ میں خود ایک قانون دان ہوں، اسلامی قوانین کو میں ٹیبل کروں گا پروونشل اسمبلی میں، اور انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنی پوری میں جد و جہد کروں گا. میں آج یہاں پہ پریس کلب کے تمام معزز بھائیوں کے سامنے یہ پلیج کرتا ہوں، میں یہ حلف لیتا ہوں کہ اگر میں ممبر پروونشل اسمبلی الیکٹ ہوتا ہوں، لاہور میں گیس آئے گی تو حافظ آباد میں بھی گیس آئے گی، حافظ آباد میں گیس بند ہوگی تو لاہور میں بھی گیس نہیں آئے گی. آپ بھی اتنا ٹیکس دیتے ہیں جتنا لاہور کی عوام دیتی ہے، جتنا اسلام آباد کی عوام دیتی ہے، جتنا کراچی کی عوام دیتی ہے، جتنا فیصل آباد کی عوام دیتی ہے. آپ بلکہ ان سے زیادہ ایگریکلچر پروڈکشن کرتے ہیں. یہ ایگریکلچرل ڈسٹرکٹ ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت قابل لوگ اس ضلع میں پیدا کیے ہیں، ہنرمند لوگ پیدا کیے ہیں. تو حافظ آباد پورے پاکستان میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ہمیشہ سوتیلا سلوک کیا جاتا ہے جی. میں یہاں پہ پلیج کرتا ہوں انشاءاللہ کہ الیکٹریسٹی پرابلمز، گیس پرابلمز، سیوریج پرابلمز، کلیننس پرابلمز، لاہور اور میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں انشاءاللہ لاہور سے بیٹر فیسلٹیز حافظ آباد میں ہوں گی. اور یہ اس کے لیے ہمیں کسی لیڈر کے در پہ نہیں جانا پڑے گا. آپ کا منتخب نمائندہ اپنے عوام کے حقوق کو جانتا ہو، ملک کے قوانین کو جانتا ہو اور ویل ایجوکیٹڈ ہو تو انشاءاللہ یہ سارے حقوق آپ کی دہلیز پہ آٹومیٹکلی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ جی. اس کے بعد جی جو اس وقت نیڈ آف دی آور ہے وہ حافظ آباد میں ویل ایجوکیٹڈ لیڈرشپ کی ایک نیڈ آف دی آور ہے، یہ جو یہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ختم کرے. کل میں اپنی ایک دوسری پارٹی کے ایک بھائی ہیں، ان کی میں تقریر سن رہا تھا، وہ ایک دوسرے خاندان کو ہی ختم کر دینے کی بات کر رہے تھے. سب خاندان یہیں پہ رہیں گے، سب بڑا فیئر پلے ہو کے پالیٹکس کریں گے. یہ ذاتی دشمنیاں اور یہ لوگوں میں دشمنیاں پیدا جو کراتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سے ان کا دور ختم ہونے کا وقت سٹارٹ ہے، اور حافظ آباد کی تعمیر و ترقی اور حافظ آباد کا انشاءاللہ نیکسٹ لیول پہ جا کے حافظ آباد جو ہے پورے پاکستان میں انشاءاللہ جگمگائے گا جی. میں آپ تمام صحافی بھائیوں، آپ کا میرے سے ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، آپ یہاں پہ لوکل پالیٹکس کو ڈیل کرتے ہیں، آپ یہاں پہ جو میسز ہیں، جو کامن مین ہیں، آپ ان کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو آپ میرے سے شاید بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے. میں آپ سے آج ریکویسٹ کرتا ہوں، میری ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ میں ایک واٹس ایپ گروپ بناؤں گا، اس میں آپ لوگوں کو میں ایڈ کروں گا. میرے لیے ایک آنر کی بات ہوگی کہ جو حافظ آباد کے مسائل ہیں ان مسائل کو آپ لوگ ہائی لائٹ کریں. being in the power politics, being in the power corridors, اور beside that الیکٹ ہونا نہ الیکٹ ہونا بعد کی بات ہے. whatever I will be able to do in my personal capacity انشاءاللہ میں ان مسائل کو حل کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا. نہ ہمارے سے کوئی ادارہ دور ہے، نہ ہمارے سے کوئی عدالت دور ہے، نہ ہمیں کوئی چیز سیکھنی پڑنی ہے. الحمدللہ ہماری ایکسپرٹیز اس فیلڈ میں پہلے ہیں. آپ تمام بھائیوں کی رہنمائی میرے لیے نہایت مفید ہوگی، اور میں ہمیشہ اس کا طلبگار رہوں گا کہ کیسے ہم اپنے اس ڈسٹرکٹ میں ایک زبردست پولیٹیکل جو ٹالرنس کا کلچر ہے اس کو لے کے آ سکتے ہیں. کس طرح ہم ایسی کوئی پالیٹکس کو یہاں پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں جس پالیٹکس سے انسٹیڈ آف جو پالیٹیشینز ہیں وہ گین کریں، اس پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے جنرل پبلک گین کرنا سٹارٹ کر دے. تو یہ ساری آپ کی ریکمنڈیشنز جی، آئی ول بی لوکنگ فارورڈ فار دیٹ جی.
اس کے بعد ملک کے جو حالات ہیں جی، میں اپنی پارٹی کی ترجمانی کرتے ہوئے ملک کے جو اس وقت حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. وی آر ایٹ دی ورج آف ڈیفالٹ وداؤٹ اینی ایگزیجریشن، کوئی مبالغہ ارائی کے بغیر ہمارا ملک اس وقت مملکت خدا داد پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کے خطرے سے دو چار ہے. غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی مینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اس وقت، ایسے ملک میں حالات بنے ہوئے ہیں. ان تمام معاملات میں ان تمام جو حالات ہیں، دیکھیں جی، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ آنچ آئی تو ہماری جماعت نکل کے گئی، ہمارے پہ شہادتیں ہوئی، ہمارے پہ دہشت گردی کے مقدمات کیے گئے، درج کیے گئے. اور اس وقت ایک جو ہے وہ ایکسکیوز، ایک لیم ایکسکیوز جو ہے وہ ٹیبل کیا جاتا رہا کہ کلوئر آف دی روڈز، کلوئر آف دی بزنسز ول ریزلٹ انٹو دی اکنامیکل لاس. جی تو آج روڈز بھی کھلے ہوئے ہیں، آج پولیٹیکل ٹرموائل بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن اکنامک کرائسس آپ کے دیکھ لیں آپ کے ملک میں کس حد تک ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کے ورج پہ پہنچ چکے ہیں اس وقت. تو سر، جس ملک میں حکمران اپنے پیارے آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے لوگوں کی زبان بندی بند کرائیں گے، اس ملک میں یہ حالات ہو جانا کوئی بہت بڑی یا کوئی انوکھی بات نہیں ہے. جب قرآن مجید کی بے حرمتی کر دی جائے، نظر آتش کر دیا جائے اور ہمارے حکمران چپ کر کے بیٹھے رہیں، اس صورت میں ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. یہ تو کسی بھی عقل فہم والے انسان کے لیے کلی کتاب کی طرح ہے. انشاءاللہ جی، تحریک لبیک پاکستان جو ہے حافظ آباد کی انشاءاللہ نمبر 1 پارٹی بننے جا رہی ہے. میں چیئرمین صاحب کو، اپنے سیکرٹری جنرل صاحب کو اور آپ تمام آنریبل رسپیکٹڈ اسٹیم ممبرز آف دی پریس کلب کو انویٹیشن دینے آیا ہوں. ایک آج بسائڈ بینگ دی پریس میٹ اور دی پریس کانفرنس، کل تحریک لبیک پاکستان مانگٹ ہاؤس سرگودا روڈ پہ ورکرز کنونشن کرنے جا رہی ہے. جی اس ورکر کنونشن میں آپ آئیں، اس کو آپ کور کریں، ہمارے لیے باعث عزت ہوگا. ہم نے ایک اسپیشل میڈیا انکلوئر اس میں سیٹ اپ کیا ہے. میڈیا کے شایان شان انشاءاللہ وہاں پہ ہم استقبال بھی کریں گے اور آپ لوگوں کو ویلکم کریں گے. آپ اس کو کور کریں اور اس ایونٹ کو کور کرنے کے بعد آپ میسیج کو بتائیں، کیونکہ جو آپ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ موسٹ طبقہ ہیں اس ڈسٹرکٹ میں. جو صحافی ہوتے ہیں وہ اداروں کی، وہ لوگوں کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں. جی آپ لوگ کل آئیں، اس ایونٹ کو آپ کور کریں اور آپ میسیج کو بتائیں کہ حافظ آباد کی عوام کس کے ساتھ ہے. اگر آپ کو لگے کہ حافظ آباد کی عوام تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ نہیں ہے تو اس کو اسی طرح آپ کور کیجئے گا، ہم بالکل مائنڈ نہیں کریں گے. ہم بالکل بھی آپ سے ون سائیڈڈ جو رپورٹنگ نہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، نہ اس کے لیے ریکویسٹ کریں گے. لیکن اگر آپ کل سمجھیں کہ لوگ تحریک لبیک پاکستان پہ اور اس خادم پہ اور مانگٹ فیملی پہ اور ساری تحریک لبیک پاکستان کی لیڈرشپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو آپ سر کل اس کو پازیٹیو کوریج دیں. میں اس کوریج کے لیے آپ جناب، آپ کے سامنے ایک فارمل پورے پریس کلب کا جناب انویٹیشن چیئرمین صاحب کو پیش کرتا ہوں. جی جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جو حافظ آباد کے صحافی ہیں، یہ سارے صحافی حضرات سب سے معزز ایک شعبہ ہوتا ہے، معزز افراد ہوتے ہیں، ان کا تمام ڈپارٹمنٹس میں آنا جانا ہوتا ہے، ایجوکیٹڈ موسٹ لوگ ہوتے ہیں. اگر ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ میں چینج لے کے آنی ہے تو آپ کی سپورٹ کا میں ہمیشہ طلبگار رہوں گا. آؤٹ آف دا وے سپورٹ، آئی وڈ نیور آسک فار دیٹ سپورٹ، لیکن جو ایک بینگ اے ریپرزینٹیو آف اے پولیٹیکل پارٹی، ایک میرا ڈیو رائٹ ہے، ہماری پارٹی کا ڈیو رائٹ ہے اس کی کوریج کے لیے. جی آئی ول بی لوکنگ فارورڈ فار آل آف یو کہ آپ مجھے اس میں جو ہے کوریج بھی دیں، سپورٹ بھی کریں. اور انشاءاللہ میں اس پریس کلب کے لیے جو اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اور آفٹر بینگ الیکٹڈ ٹو دی ایز اے ممبر پروونشل اسمبلی اور ویئر ایور آئی بین الیکٹڈ اور ایلیویٹڈ، انشاءاللہ آئی ول نیور فارگیٹ دس پریس کلب، بیکاز دس از ویئر، جہاں سے میرا میسیج حافظ آباد کی عوام تک آگے جانا ہے. جی انشاءاللہ اگر ہم نے تبدیلی لے کے آنی ہے، وہ والی تبدیلی نہیں جو پہلے آ گئی تھی، وہ والی تبدیلی جو عوام کو چاہیے. تبدیلی وہ ہوتی ہے جس کا فائدہ میسز کو، نہ کہ لیڈرشپ کو ہو. اگر ہم نے عوام کو فائدہ پہنچانے والی، اپنی نسلوں کو فائدہ پہنچانے والی تبدیلی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ایسی تبدیلی آئے، تو برائے کرم آپ پڑھی لکھی قیادت کا ساتھ دیں. اگر آپ سمجھیں کہ کوئی میرے سے زیادہ ویل ایجوکیٹڈ، ویل ایکسپیرینسڈ اور ویل آؤٹ اسپوکن کینڈیڈیٹ ہے
تو آپ بے شک اس کو میرے سے زیادہ سپورٹ کیجیے گا. لیکن اگر آپ آن میرٹ کنسیڈر کریں کہ آئی ایم بٹ ڈفرنٹ فرام دا ادر کینڈیڈیٹس اور دا ادر پولیٹیشینس, تو آئی وڈ ریکویسٹ یو آل ٹو اسسٹ می, ٹو بیک می, ٹو سپورٹ می. جی میں چیئرمین صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے میری ایک دفعہ دوبارہ, کل آپ نے اپنے تمام کابینہ کے ساتھ, تمام دوستوں کے ساتھ سر شرکت کرنی ہے. ہمارے لیے سر یہ باعث عزت ہوگا جی. اور میں آپ تمام دوستوں کا, بھائیوں کا انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں جی کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور ہمیں عزت افزائی دی اور یہ ساری ہماری باتیں سنی, اور انشاءاللہ آپ یہ باتیں آگے لوگوں تک پہنچائیں گے. اس کے لیے جی آئی ایم ویری ٹچڈ, آئی ایم ویری ہمبل اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف یو جی. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. شیخ صاحب جی آپ دو سوال کر سکتے ہیں. جی شہباز گل صاحب. بہت شکریہ جناب, آپ نے جتنی پریس کلب سے گفتگو کی بڑی اچھی گفتگو کی ہے. میرا تعلق سنو ٹی وی سے, اس بات پہ میرا نام ہے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی فیملی سے ہمیشہ کی طرح بڑی اچھی پالیٹکس رہی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ 50-70 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. فرسٹ آف آل آپ حافظ آباد کی عوام کے لیے کون سی کس طرح کمپین کا آغاز کریں گے اور کیا لوگوں کو آپ میسج دیں گے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے, کیونکہ آپ ٹریڈیشنل اسمبلی میں جا کے حافظ آباد کی آواز اٹھائیں گے. بیسیکلی آپ نے ساری باتیں کی, لیکن ڈیٹیل کے ساتھ آپ تھوڑا سا بتا دیں تو زیادہ. سر سب سے پہلے انشاءاللہ بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ ممبر پروونشل اسمبلی ہوگا. آپ کے ہر محلے کی سطح پہ واٹر فلٹریشن پلانٹس ہوں گے جی. آپ کے پاس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی میڈیکل فیسلٹیز ہوں گی جو آپ کو لاہور, اسلام آباد میں ملتی ہیں. یہ میرا پرومس اینڈ آئی پلیج بیفور دی پریس کلب کہ میری ٹاپ پریارٹیز میں ہیں. بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ ممبر پروونشل اسمبلی ہوگا. حافظ آباد میں سے کسی کے بچے کو پڑھنے کے لیے لاہور یا یورپ جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. انشاءاللہ میں اتنا ایکسپیرینسڈ انف ہوں کہ انٹرنیشنل چانسز دیکھیں تو الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کے لیے آنا ہوتا تو تحریک لبیک پاکستان میں 2018 کے الیکشن میں بھی 4 دن پہلے لوگ آئے تھے اور الیکشن کے 4 دن بعد چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو پچھلے 9 مہینے سے دن رات پورے پنجاب میں ورک نہ کر رہا ہوتا. میرا PP 70 سے زیادہ پورے پنجاب میں تحریک لبیک پاکستان کے لیے ورک ہے. اور اگر میری جماعت اور میرے کارکنان اور میرے لیڈر یہ سمجھتے کہ میرا ٹرینڈ تحریک لبیک پاکستان کی طرف جسٹ فار دی سیک آف کنٹیسٹنگ آن دس سیٹ ہے, تو دے وڈ نیور ہیو گیون می دس سلاٹ. میرے پاس اس وقت پنجاب کی سیکنڈ ہائیسٹ سلاٹ ہے الحمدللہ. تحریک لبیک پاکستان کی نائب ناظم اعلیٰ پنجاب جو ہے اس وقت میں ہوں جی. میری جماعت میرے پہ 100% ٹرسٹ کرتی ہے اور میری جماعت ہر طریقے سے ہر جگہ مجھے فرنٹ روز میں, اور میں بھی اپنی جماعت کے لیے انشاءاللہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے پھر رہا ہوں جی. اور ہماری جماعت جو ہے, یہی جماعت کا لیبل اس کو ریموو کرنے کے لیے کہ یہ ایک سیکٹ کی جماعت ہے یا کوئی جو لوگوں کے ایک ذہنوں میں تھا کہ یہ بہت پیورلی مذہبی جو ہے یہ ایک جماعت ہے, اس سارے ٹرینڈ کو اور اس پرسیپشن کو ختم کرنے کے لیے مجھے جماعت میں انتہائی گرم جوشی سے ویلکم بھی کیا گیا ہے, عہدہ بھی دیا گیا ہے اور کام بھی کر رہا ہوں الحمدللہ. اگر کوئی دکھاوے کے لیے کرنا ہوتا تو 2 دن یا 3 دن میں وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. میں جیسا ہوں جو ہوں جماعت میں ایسا گیا ہوں, اور میری جماعت نے مجھے کھلے دل سے قبول کیا ہے. آج میں یہاں شلوار قمیض پہن کے بیٹھا ہوا ہوں. اپنی جماعت کی 90% آف دی میٹنگز میں پینٹ کوٹ میں ہوتا ہوں کیونکہ لاہور میٹنگز ہوتی ہیں. الحمدللہ میری جماعت مجھے اس طرح ہی قبول کرتی ہے اور مجھے اس طرح پسند کرتی ہے کہ ہم عام عوام تک پہنچیں. جماعت کا ایک سافٹر امیج جو ہے وہ پبلک تک جائے, میسج تک جائے, اور یہ پرسیپشن کہ یہ صرف مولانا حضرات کی یا مولویوں کی جماعت ہے, اس پرسیپشن کو بریک کرنے کے لیے الحمدللہ میری جماعت نے میرے پہ ٹرسٹ کیا ہے جی. جناب گزار چوہان صاحب. جی بہت شکریہ سیکٹری صاحب, ویلکم مسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب. آپ یقیناً چیزیں بھی ہیں جزاک اللہ سر. بڑا اچھا تعلق ہے, خوشی ہوئی کہ آپ یہاں پریس کلب میں تشریف لائے. جزاک اللہ سر. بڑی خوبصورت گفتگو کی, اور جو گفتگو کی اس پہ عمل کے لیے قوت نافذہ ہی ہونی چاہیے. جب قوت نافذہ ہوگی تو انسان عمل کر سکتا ہے. ہمارا نافذ اچھی گفتگو کی. میرا ایک تو چھوٹے سوال ہے. ایک تو یہ کہ یہاں حافظ آباد میں تحریک لبیک کے حوالے سے اپنے سید شبیر حسین شاہ صاحب ان کے
फैमिली से बैरिस्टर नसीम हसन नकवी साहब वो कैंडिडेट रहे, अतार हसनैन शाह साहब हैं तहरीक लबैक के साथ, पीपी 70 में ये आप कैंडिडेट भी हैं, तो वो आपके साथ नहीं आए। साबिक कैंडिडेट वो तो चलो छोड़ गए होंगे, अतार हसनैन शाह साहब जो है वो तो तहरीक लबैक के साथ है, आपकी मरकजी क़यादत का उनके साथ आना जाना भी बहुत ज़्यादा है, पिछले दिनों में वहाँ उनको तकलीफ हुई, तो वो आपके साथ इस वक्त नहीं आए किसी मजबूरी की वजह से या वो वैसे ही अलग हो गए, ये थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा। दूसरा एक छोटा सा सवाल कि पिछले जो तहरीक लबैक मुश्किलात आई, वक्त देखा, वहाँ शहादतें भी हुई आपकी, तो जो लोग शहीद हुए आपकी पार्टी जो है उन शहदा के जो फैमिलीज हैं उनके साथ किस तरह का रवैया या उन्हें छोड़ गए हैं, क्या आपकी पार्टी? चौहान साहब, आई एम मच ऑनर्ड सर। चौहान साहब, इसमें पीर वसीम शाह साहब हैं, बैरिस्टर वसीम शाह साहब हमारे भाई हैं। वो इलेक्शन उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान से कॉन्टेस्ट किया और सून आफ्टर दैट उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान को क्विट करके जमात सफ़ा पाकिस्तान बना ली जी। उनकी एक अपनी जमात है जी। जहाँ तक बात है पीर अता शाह साहब की, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मोहसिन हैं और 24 घंटे मेरी रहनुमाई कर रहे हैं। यहाँ पे उनका ना होना, क्योंकि यहाँ पे पार्टी के ओहदेदारान हैं जी। अता शाह साहब के पास पार्टी का इस वक्त ओहदा नहीं है कोई, लेकिन 24 आवर्स मुझे रहनुमाई उनकी मिल रही है। और फ्रंट रो में अल्लाह ताला के फजलो करम से हार पहने हुए वो 19 गाजियान नज़र आएंगे जी। हमारे शोहदा और हमारे जो गाजियान हैं वो हमारी ताकत हैं, हमारी इंस्पिरेशन है, और हमारी जमात उन्हीं से हर चीज़, उन्हीं से ये सारी ताकत हासिल करती है। हमारे माथे का वो झूमर है। अल्लाह ताला हमें भी, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस सफ़ में जनाब मुझे भी ला के खड़ा कर दे, और मुझ नाचीज़ से भी कोई नामूसे रिसालत के ऊपर कोई ऐसी कोई नौकरी ले ली जाए तो अल्लाह ताला का इससे बड़ा मेरे ऊपर कोई करम नहीं हो सकता जी। जज़ाकल्लाह जी। जनाब शफ़क़त अली पहलवान साहब। जी जी आपने हाफिज़ाबाद की खिदमत के लिए बहुत दावे किए, क्योंकि इलेक्शन का दौर आने वाला है। जी सर। तो आपने हाफिज़ाबाद की तरक्की के लिए बहुत सारे जो है ना वो अपने जिम्मा चीज़ें ली हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले जो ये लोग गुजरा है, इसमें आपने हाफिज़ाबाद की तरक्की के लिए किधर किधर आवाज़ बुलंद की है, क्या इक़दाम आपने किया? सर 2002 से लेके जी 2000, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है जी, 2002 से लेके 2013 तक जी 10 साल हम MP रहे हैं जी। मखसूस सीट पे पूरे पाकिस्तान में आपको, ये प्रेस क्लब में लोग गवाह हैं, ये मेरे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, इस चीज़ की ये गवाही देंगे कि मखसूस सीट पे लोग इलेक्ट होके अपने घर में बैठते हैं और उस सीट को एंजॉय करते हैं, क्योंकि मखसूस सीट जिसने ली होती है उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होती, उसके ऊपर मैसेज का एहसान नहीं होता। हमने मखसूस सीट लेके भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नौकरियाँ भी आई हैं, यहाँ पे लोगों के लिए डेवलपमेंट फंड्स भी आए हैं। अगर आप उसकी ज़िंदा मिसाल देखना चाहते हैं तो मदरियावाला से टटा भुना चला जाएं, वहाँ पे हमारी बहनें सेम नाला क्रॉस करती थी, नाले के अंदर गिर पड़ती थी जी। ये लोग गवाही देंगे, पूरे का पूरा गांव गवाही देगा सर। तो सर उस वहाँ पे कारपेटेड रोड्स, नाली में चले जाएं आप, वहाँ पे एक स्पेशल एक हमारी बहन है बच्ची, उसके साथ गैंग रेप हुआ। पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो पॉलिटिशियंस थे वो रेपिस्ट के साथ खड़े हो गए। अल्लाह ताला के फजलो करम से मांगट फैमिली उस वक्त भी मजलूमों के साथ खड़ी हुई थी जी। अपनी कैपेसिटी में जो फंड्स मिले वो फंड्स भी लगाए, गलियां नालियां, नौकरियां भी लोगों को, जो डिज़र्विंग लोग थे उनको नौकरियां भी मिली। इस ज़िले में इस वक्त शायद कोई 800 से 900 बंदा सरकारी नौकरियों पे ऐसा डिज़र्विंग बंदे काम कर रहे हैं जो अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे 10 साल टेन्योर में हुआ है। दूसरी बात सर, सर्व करने की बात आप करते हैं, 10 साल टेन्योर में कोई बंदा 1 टके पैसे की करप्शन का इल्ज़ाम मांगट फैमिली पे नहीं लगा सकता। हमारे बदतर से बदतर सियासी मुखालफीन भी इस मामले में हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। हमारा बुरा से और बड़े से बड़ा मुखालिफ भी इस चीज़ की हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि हमने कभी पॉलिटिक्स में आके लोगों को लड़वाया हो, कत्लो गारत में चोरों डाकुओं का साथ दिया हो, कब्ज़ा ग्रुपों का साथ दिया हो।
ٹھٹا کھوکرا آپ چلے جائیں جی، اللہ دیتا کھوکر میں پریس کانفرنس میں اعلان کرتا ہوں، آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کے یہ پھاٹک کے اوپر ان کے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا، پورے ضلع کی سیاستدان ایک سائڈ پہ تھے، الیکٹڈ پولیٹیشینز، میں اس وقت 9th کلاس میں پڑھتا تھا جی، اور تھانہ سٹی میں ان کے ساتھ آیا، اس وقت ہم ایم پی اے بھی تھے، آپ ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم مظلوموں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی لینڈ سیکیور کی، اور یہ چند مثالیں ہیں سر، تھاؤزنڈ آف ایسی ایگزامپلز ہیں جب ہماری فیملی نے وداؤٹ ٹیکنگ دی ووٹس اور آفٹر گیٹنگ دی الیکٹڈ اپنے ڈسٹرکٹ کو سرو کیا ہے. تو یہ سر اس چیز کی واضح ثبوت ہے کہ اگر ہم ووٹس لیے بغیر ایم پی اے بنے ہیں اور پھر ہم نے میسز کو سرو کیا، تو جب ہم نے ووٹ لیا ہوگا تو پھر ہمارے اوپر اور رسپانسبلٹی ہوگی، ہمارے اوپر اور زیادہ جو ہے ہمیں چارج لینا پڑے گا، فرنٹ سے ہمیں لیڈ کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ مثالی طور پہ لیڈ کروں گا. میں نے دعووں کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے میں نے پلیج کیا ہے کہ آپ کو چینج نظر آئے گا انشاءاللہ. اگر چینج، میں نے کہا اگر میں چینج نہ لا سکا، آپ میرے اوپر کھلا کرٹیسزم کیجئے گا، میں اس کو ویلکم کروں گا. اور اگر آپ کو لگے کہ میں کوئی 1% بھی چینج لے کے آ رہا ہوں تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس 1% کے لیے میرے پیچھے ضرور کھڑا ہوئیے گا جی. جزاک اللہ جناب خیر. محمود بسمل صاحب. سید محمود بسمل پریس کانفرنس سرپرائز نیوز ویلکم آپ کے لیے. جزاک اللہ خیر. میرا سوال تھوڑا سا ماضی سے متعلق جی ہے جی کہ جب یہ آپ نے احتجاج کیا، دھرنا دیا، جی جی شہید ہوئے تھا، آپ نے بتایا کہ ان کے لیے جماعت بہت آپ کی جماعت کا مین مطالبہ یہ تھا کہ فرانس کے جو ہیں اسٹیٹ جی کیا وہ ملک بدل ہوئے، تو کیا بات ہوئی کہ جماعت اس مطالبے سے دستبردار ہو گئی اور سر یہ مطالبہ ہماری جماعت کا تو مطالبہ تھا، کسی بھی مسلمان کا یہ پرائمری مطالبہ ہونا چاہیے جی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ آنچ آئے تو یہ دنیا مٹ جائے تو مٹ جائے، اس حرمت پہ دوبارہ آنچ نہیں آنی چاہیے. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے جی. فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرانے کے لیے ہم نے سٹ ان کیا، ہم نے پروٹیسٹ کیا، ہم نے ریلیز کانڈکٹ کی، اور ہم نے وہاں پہ دھرنا دی والے اور ناموس رسالت پر حملے والے تمام دروازے انشاءاللہ ہم بند کریں گے، اور ہم میک شیور کریں گے کہ جناب یہ جو ہم نے قرآن مجید میں سے نام لے کے حتف اور غوری اور یہ سارے میزائلز بنائے ہوئے ہیں، اور یہ ساری یہ سب سے پہلے سر یہ ہمارے جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کے لیے، اس کے بعد ملک خدا داد کی حفاظت کے لیے سر. انشاءاللہ پاکستان آپ کو جب اسلامی نظام نافذ ہوگا تو ان تمام میٹرز میں آپ کو لیڈ کرتا ہوا نظر آئے گا، جیسے ابھی بہت سارے معاملات میں آپ کو ٹرکی لیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے. انشاءاللہ پاکستان اس سے 2 اسٹیپ اہیڈ جا کے جناب لیڈ کرے گا. جب غیرت مند حکمران آئیں گے سر، جو قوم کا سوچیں گے، جو یہ سوچیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو انشاءاللہ سر پھر وہ اس مطلب کو پورا بھی کیا جائے گا. صرف جیبیں بھر کے مے فیئر میں فلیٹس اور بہت سارے یہ فارم ہاؤسز اور جناب پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں وہ کہنے نہیں چاہتا، اپنی جیبیں نہیں بھریں گے، عوام کا سوچیں گے سر. انشاءاللہ اسلامی نظام ان تمام چیزوں کا حل ہے جی. جناب مقصود بٹو صاحب. جی جی سب سے پہلے تو آپ کو تھینک یو سر. دوسرا سر یہ ہے کہ تحریک لبیک پہ بہت سارے مشکل وقت بھی آئے، ہمارے علماء کرام نے اپڈیٹ بھی دیے. تو سر سوال میرا یہ ہے کہ کیا اگر خدا نہ خاصہ ایسا لمحہ آتا ہے تو یہ کوئی صورتحال ہوگی یا آپ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے؟ دوسرا سر یہ ہے کہ آپ ایم پی کی سیٹ پہ وائس مان رہے ہیں سر، یہ بلدیاتی الیکشن بھی آ رہے ہیں، تو سر بلدیاتی الیکشن میں بھی آپ کے نمائندے کھڑے ہوں گے، اور ایم ایل اے کے لیے آپ نے کوئی چوائس کیا یا نہیں؟ سر تھینک یو ویری مچ. ٹف ٹائمز کی آپ نے بات کی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ ادھر آئی ول اسٹینڈ ود مائی پارٹی اور مائی مشن ان دا ٹف ٹائمز اور ناٹ. سر ٹف ٹائم اسٹارٹ ہو کے گزر بھی گیا ہے سر، شاید حافظ آباد پریس کلب میں، کیونکہ میری اب پہلی میٹنگ ہے، لیکن میری پارٹی جانتی ہے کہ 3 مہینے پہلے لاہور میں میرے اوپر جان لیوا حملہ ہوا جی. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہ ایک نئی زندگی دی، اور اس حملے کے بعد کیونکہ پاور کوریڈورز میں پاکستان تحریک انصاف بیٹھی ہوئی تھی، اس اٹیک کے بعد ایف آئی آر بھی میرے اوپر ہی لانچ کر دی گئی، اور وہاں پہ جھوٹا میڈیکل کروایا، سارا کچھ کروایا.
پروونشل اسٹینڈنگ بورڈ نے اس میڈیکل کو بھی فیبریکیٹڈ ڈکلیئر کر دیا جی، اور وہ ایف آئی آر میں بھی مجھے ڈسچارج کر دیا گیا ہے. الحمدللہ یہ ٹائم اینڈ ٹیسٹڈ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے شامل کر دیا، اور میری جماعت نے دیکھ لی ہے کہ گولیاں چلنے کے بعد اور ان اٹیک کے بعد بھی الحمدللہ آئی اسٹوڈ فرم آن مائی اسٹینڈس اینڈ ود مائی پارٹی جی. دوسری سر بلدیاتی انتخابات کی آپ نے بات کی ہے. پورے ضلع حافظ آباد میں ایک بھی یونین کونسل جو ہے اس کو ویکنٹ نہیں چھوڑا جائے گا سر، اور پورے پینلز کھڑے کیے جائیں گے اور پازیٹیو ریزلٹس جنریٹ انشاءاللہ ہم کریں گے. دوسرا سر آپ نے بات کی ہے ایم این اے کی. یہ سر ہماری جو پارلیمانی بورڈ ہے، جو ہماری مرکزی شورا ہے، محترم ممبران ہیں شورا کے، یہ سر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پی پی 69 پی پی 71 این اے 81 کے لیے اس سلاٹ کے اوپر وہ کس کو جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے وہ گرانٹ کرتے ہیں اور وہ الیکشن کانٹیسٹ کرتا ہے. فار دا ٹائم بینگ آئی ہیو بین آسکڈ بائی دی پارٹی لیڈرشپ ٹو ورک ان پی پی 70، اور اس کے لیے میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ، اور وہ آپ کے سامنے ہے جی. جناب چودھری جوید اسد صاحب. ہم آپ کو پریس کلب میں ویلکم کرتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کو سیاست میں آنے پر بھی ویلکم کرتے ہیں کہ آپ نے ماشاء اللہ عظیم بہت اچھی پارٹی کا انتخاب کیا. کیونکہ میرا تعلق آپ کے والد محترم جناب حضرت یعقوب مانگڑ صاحب سے تھا، تو بہت زیادہ ہم نے کٹھی ہی اسٹرگل کی ہے. کیونکہ حضرت یعقوب مانگڑ صاحب جب باجی جالا مقدس ایم پی اے تھی، اس وقت حافظ آباد میں روپے لے کے تمام پوسٹیں کی جا رہی تھیں، اور کوئی ان کا میڈیکل نہیں کرتا تھا. بہت جب مانگڑ صاحب تھے، انہوں نے ادھر فوارہ چوک میں ہڑتال کی تھی، اور اس کے بعد ایک ریزولوشن دائر کی گئی تھی جس میں اس وقت جتنے ملازم ہیں، میرا 100 یا 150 قریب ہے، 200 کے قریب تمام کو ملازمتیں ملی تھی، صرف اس وجہ سے کہ خضر یعقوب مانگڑ صاحب نے تو بھوک ہڑتال کی تھی، اور میرا خیال ہے ان میں سے ایک شخص کو وہ نہیں جانتے. اس کے بعد بات تھی کہ فنڈز کی، تو فنڈز انہوں نے جیسے کہتے ہیں کیونکہ نا فیتا ناپ کے فنڈ لے سن تے اس چوک دے جتھے اسی بیٹھے ہیں ایتھے ہی انہاں نوں پولیس نے گرفتار کیتا سی. تے بعد حافظ آباد دے لیڈر سن کے تھانے دے ارد گرد جڑا دیواراں تے پولیس کھڑی سی. یہ صرف انہاں دی سٹرگل سی. ماشاء اللہ جی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ انہاں دا بیٹا جڑا اج اس دا دعویٰ کر رہا ہے، تے سانوں امید ہے کہ مانگڑ صاحب کی طرح ماشاء اللہ تسی بھی اس طرح ہی دلیری نال کام کرو گے. تے عوام بڑی پر امید ہے کہ جڑا تہاڈا پچھلا گیپ سی 4-5 سال دا، مانگڑ صاحب سے نہیں کہنا سی کہ بچے میرے ماشاء اللہ جوان ہو جان پڑھ لین، تے میرا خیال وقت آ گیا کہ تسی سارے اپنے پیراں تے کھلو گئے ہو. تے عوام امید کرਦੀ ہے کہ تسی انشاءاللہ جس طرح مانگڑ صاحب نے خدمت کی سی تسی وہ جذبہ لے کے آئے ہو تے اس طرح ہی خدمت کرو گے. چلو سر سر جوید صاحب سر تھینک یو سو مچ. آپ نے سر جو الفاظ ادا کیے میرے لیے اس وقت کسی میڈل سے کم نہیں ہے کہ آپ نے میرے والد محترم کے متعلق جو الفاظ استعمال کیے ہیں. اور ایسا ہی ہے، ابھی صافی بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ جب آپ تھے پالیٹکس میں تھے، ایم پی اے تھے، تو آپ نے کون سے ایسے کارنامے کیے ہیں